عزیزان گرامی وقار، زمانے کے اعتبار سے ہم آخری زمانے میں پہنچ چکے ہیں۔ رسول صادق و مصدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہیں، سچ باتوں کی خبر دینے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی اس زمانے کے اور اس کے بعد آنے والے حالات کی خبر ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ حدیث جبرائیل مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس پاک میں تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، ایک مسافر درمیان میں آیا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیا۔ قریب سے قریب ہونے کی یہ وضاحت فرمائی گئی احادیث میں۔ پھر سوالات کیے انہوں نے، اس مسافر نے پہلے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں، پھر پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں، پھر پوچھا احسان کسے کہتے ہیں۔ تینوں کے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات عطا فرمائے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ تفصیلی حدیث ہے، مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ جو سوال کیا اس مسافر نے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں وضاحت کے ساتھ واضح طریقے سے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ محدد یہ وقت ہے یا معین وقت ہے، بلکہ یوں فرمایا جتنا پوچھنے والے کو اس بات کا علم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو بھی اس بات کا علم ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں اس کی علامتیں ضرور بتا دیتا ہوں۔ پھر اب وہ صحیح حدیث پاک ہے جو میں یہ عرض کر رہا ہوں، حدیث جبرائیل، تقریباً محدثین نے اس کو بیان کیا ہے اور کئی صحابہ اکرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چند علامتیں بیان فرمائی تھی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، تم دیکھو گے کہ باندی اپنے سردار کو جنے گی، اور پھر تم دیکھو گے کہ ننگے پیر چلنے والے چرواہے جو کم ذات کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کریں گے، ہو سکتا ہے زمام حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گا، یہ تمام باتیں، فسق و فجور عام ہو جائے گا۔ علامات اسی حدیث پاک میں جو واضح طریقے سے ملے، اور اس کے بعد احادیث کا ایک سلسلہ موجود ہے جن کے متعلق محدثین نے ایک باب ہی الگ سے باندھا ہے، پورا ایک چیپٹر رکھا ہے کہ احادیث یعنی فتن کے نام سے اور الملاحم کے نام سے، کہ قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں کے متعلق جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر عطا فرمائی ہے اس کے متعلق پورا ایک چیپٹر ہی ہے۔ تو یہ جو مسافر آئے تھے وہ کوئی اور نہیں، جبرائیل علیہ السلام تھے، ایک انسان کی شکل میں تشریف لائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس وقت ان کا دین سکھانے آئے تھے، کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، جبرائیل آئے تھے ابھی تمہارے پاس، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا دین وہ تمہیں سکھائیں۔ سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا، تو فائدہ سب کو ہوا۔ اسی مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہیں میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے میری امت وہ تمام معاملات کر لائے گی جو پچھلی امتیں کرتی تھیں، ہو بہو اسی طرح تمام چیزیں ان کے اندر بھی آ جائیں گی، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو الفاظ ہیں حذو النعل، یعنی قدم بقدم جس طرح سے پہلے چلے ہیں ویسے ہی، ان میں اگر 73 فرقے ہوئے تھے تو میری امت میں بھی اس طرح کے فرقے ہوں گے۔ اور ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تتداعى علیکم کما تتداعى الاکلۃ الی قصعتها، ساری قومیں تمہارے اوپر جھپٹنے کے لیے سب ایک دوسرے کو بلائیں گے اور ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، وہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں گے، اور اس امت پر خاص طور پر یہاں سے مراد امت اجابت ہے، یعنی جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اہل اسلام پر پوری قومیں جھپٹ پڑیں گی، کیسے؟ جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے،
سارے بھوکے ایک دوسرے کو بلا کر کے ایک برتن پر جھپٹ پڑے، اس طرح سے سب جمع ہو کر کے تمہارے اوپر جھپٹ پڑیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس وقت سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم اس زمانے میں تعداد میں کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے اوپر جھپٹ پڑیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم بہت زیادہ ہوں گے تعداد میں، لیکن تمہاری حیثیت غثاءً کا غثاء البحر، ایک حدیث میں ہے غثاءً کا غثاء السیل، جیسے سمندر کا جھاگ ہے، سمندر کے اوپر جمع ہوا کوڑا کرکٹ کہ پانی کے بہاؤ جس طرف چلا گیا وہ سارا اسی طرف چلا جاتا ہے، تو ساری قومیں تم پر اس طرح سے جھپٹ کر کے ایسی پوزیشن تمہاری بنا دیں گی کہ سب کے بہاؤ کے ساتھ تم بہہ کے چلے جاؤ گے۔ یہ پوزیشن آج کی ہے، پوری دنیا اکٹھا ہو رہی ہے، سب اپنی اپنی ایک یونین بنا چکے ہیں، ان کی اپنی ایک تنظیمیں ہیں۔ افسوس ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درد رکھنے والی کوئی اس طرح کی عالمی تنظیم جو کھڑی ہو کر کے علل اعلان بات کر سکے، جو کچھ اکا دکا نظر آتی ہیں ان پر بھی یہ قومیں جھپٹ پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پوری دنیا نے 1923 میں جو خلافت کو ختم کیا، یہ ان کے لیے سب سے بڑا کانٹا تھا ان کے راستے کا۔ خلافت عثمانیہ کو انہوں نے جو ختم کیا، دو چیزیں انہیں ختم کرنی تھیں، انہوں نے باضابطہ اعلان بھی کیا تھا، اور ان کی تحریروں میں اور کئی جگہوں پر یہ بات ملتی بھی ہے کہ ان کے اندر سے دو چیزیں ہٹا دو، ایک خلافت ہے اور ایک جہاد ہے۔ یہ دونوں نام ہی نہ آنے پائیں ان کی زبان پر۔ آج ان دو لفظوں سے یہ اس قدر خوفزدہ بھی ہیں اور بلکہ چڑھتے بھی ہیں۔ اگر کسی نے خلافت کی بات کر دی تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آتنکوادیوں کی ایک جماعت ہے، یہ خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے آتنکوادیوں نے خلافت قائم کی تھی؟ عدل و انصاف کے پیکر جو پوری دنیا میں مشہور ہوئے، انہوں نے خلافت کا نظام چلایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خلافت چلی ہے، مجھے بتائیں ایک بھی ایسا عمل صدیق اکبر کا ہو، فاروق اعظم کا ہو، عثمان غنی کا ہو، حیدر کرار کا ہو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جس میں ظلم کا شبہ بھی پایا جاتا ہو، کوئی ہے آج مجھے بتا سکے؟ خلافت کو یہ سمجھتے ہیں، خلافت علی منہاج النبوہ اس کو کہتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصولوں پر وہ خلافت چلی۔ بعد میں اگرچہ کچھ خلفاء میں برائیاں آئی ہوں، لیکن خلافت کے نظام میں ہمارا اتحاد تھا، ہماری یونیٹی تھی۔ انہوں نے چند دین اور ضمیر کو بیچنے والے مسلمانوں کو خریدا اور ان کو لالچ دی کہ تم اپنی ایک ٹکڑی جمع کر لو الگ سے، تمہیں حکومت بھی مل جائے گی، تم سردار بھی بن جاؤ گے، اپنے چند لوگوں کے تم بادشاہ بھی بن جاؤ گے، خلافت سے ہٹ جاؤ۔ خلافت کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ چلی بھی 650-700 سال کے قریب، اس کو آخر میں انہوں نے یہی لالچ دے کر کے توڑا۔ تقریباً خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جانتے ہیں آپ 40 ملک بن گئے، 40 ملک بن گئے ایک خلافت کو توڑنے کے بعد۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد 3 ہی تو ملک بنے، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان۔ اس طرح سے یہ تقسیم ہو گئی، الگ ہو گئے۔ اس طرح سے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے 40 ملک بنائے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 40 ملکوں کی زمام ایک خلیفہ اگر سنبھالتا ہو تو پھر کیسا نظام ہوتا ہوگا۔ عزیزان گرامی، وہ یونیٹی ان کو ختم کرنا تھا۔ اور میں حدیثوں کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس حدیث کو جو بیان کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر وہن ڈال دے گا اور کافروں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو، تمہارے رعب کو ختم کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے؟ وہن ہمارے دلوں پر ڈال دیا جائے گا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے اس قدر محبت کہ اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اور مرنے سے، اللہ کی راہ میں مرنے سے خوف کھانا۔ ارے نہیں نہیں نہیں، یہ بات کریں گے تو ہمیں مار ڈالیں گے،
بلکہ صحابہ کا یہ نعرہ ہوتا. سولی پر چڑھے ہوئے ہیں حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو جب قتل کیا جا رہا تھا تب انہوں نے کہا تھا, ان کے اشعار ہیں عربی میں, انہوں نے کہا تھا مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ سولی پر تم کاٹ دو گے, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس چت اور جس کروٹ پر بھی تم مجھے لٹاؤ گے مجھے انشاءاللہ مسلمان پاؤ گے. میں راہ اسلام میں جا رہا ہوں, اللہ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہوں, کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے, میرے لیے سعادت کی بات ہے. تو یہ دو چیزیں ہمارے دلوں میں آئیں گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت کثرت سے اور موت سے خوف, موت سے ڈر, یہ دو چیزیں جب دل میں بس جاتی ہیں تو پھر یہ وہن دشمنوں کے دلوں پر سے تمہاری ہیبت ختم کر دی جائے گی, تمہارا رعب ختم کر دیا جائے گا. اور ہو بھی رہا ہے ایسے ہی ہے کہ یوں سمجھ لو کہ شیر کو ایک مرغا ہانک رہا ہے, شیر کو ایک کتا چلا رہا ہے, شیر کو ایک چھوٹی سی بکری چلا رہی ہے. کیوں چلا رہی ہے؟ اس لیے کہ شیر کو اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا ہے, اسے جینے کی ہوس بڑھ گئی ہے اور اسے کھانے پینے کے شوق زیادہ ہو گئے ہیں. اس کو ایسا لگنے لگا ہے کہ بکری کے اگر میں بات نہ مان لوں تو مجھے یہ ساری بکریاں مل کے مار ڈالیں گی, جبکہ صرف اس کی ایک چنگھاڑ سے ساری بکریاں ختم ہو جائیں. لیکن وہ بھول چکا ہوتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اسی طرح کے حالات ہمارے ساتھ پیدا ہوں گے. اب ایک بات میں حدیث پاک عرض کروں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار مدینہ طیبہ میں میدان ہے, کھلا میدان ہے, وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے دعا فرمائی تھی. جہاں آج مدینہ طیبہ میں ایک مسجد آپ دیکھتے ہوں گے زیارتوں کے لیے جو گئے ہوں گے, مسجد اجابہ. مسجد اجابہ مسجد نبوی شریف سے قریب میں ہی ہے, جنت البقیع کے تھوڑا پہلے اس طرف. تو یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اپنی امت کے لیے. اس میں سے ایک دعا میں آپ سے عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا, یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے. اپنی امت کے لیے انہوں نے یوں دعا کی کہ خدا تبارک و تعالیٰ, اے رب ذوالجلال, تو میری امت پر پورے دشمنوں کو ایسا مسلط نہ کر دے کہ یہ ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں. ایک دعا ہے. اور اے مولا, تو میری امت کو عام ہلاکت میں مبتلا نہ کر دے, ایسے کہ سب جگہ لوگ مرتے ہی چلے جائیں, مرتے ہی چلے جائیں. رب تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب, میں نے تمہاری دونوں دعائیں قبول کر لی. یہ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو. وہیں پر ایک مسجد ہے, مسجد اجابہ. اب سنیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا. فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں دعائیں قبول فرما لی. آخر میں آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا خوف اس بات کا نہیں ہے کہ دشمن میری امت کو قتل کر دیں گے, جڑ سے نکال پھینکیں گے. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ساری میری امت کو یہ لوگ ختم کر ڈالیں گے. خوف اس بات کا ہے, اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مار دیں گے. یہ ہے ہماری کمزوری. یہاں ایک دوسرے کے قتل کو ہم نے حلال سمجھا, ایک دوسرے کی برائی کو, ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کو ہم نے سب جائز سمجھ لیا ہے. عزیزان گرامی وقار, وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ وَتَمَذْهُبِهِمْ. یہ فرمایا گیا ان کے کثرت اختلاف کی وجہ سے, ان کے کثرت فرقہ بازی کی وجہ سے, ان کے بہت زیادہ الگ طریقے بنا لینے کی وجہ سے یہ معاملات آئیں گے کہ یہ امت کثیر تعداد میں ہو کر کے بھی مغلوب ہو جائے گی. مغلوب کہتے ہیں جس پر دوسرے لوگوں نے غلبہ کر لیا ہو. عزیزان گرامی وقار, یہ ہم آخر الزمان میں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کا علاج کیا ہے, ہم ان تمام حالات سے کیسے نکلیں. اس کا علاج ہمارے خود اپنے اندر, ہماری ذات میں موجود ہے کہ ہم, مولانا کی بات میں ایک پیش کرتا ہوں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دیوار شیشے کی تھی, دن میں سورج نکلا اور دیوار پر سورج کی روشنی پڑی تو ظاہر سی بات ہے دیوار کیا ہوگی, دیوار چمکے گی. تو اس دیوار کو یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ اتنی خوبصورت ہے, اتنا چمکتی ہے, اتنا اجالا دیتی ہے, یہ بہت اجالا دیتی ہے. مولانا فرماتے ہیں جبکہ اسے یہ معلوم نہیں ہے
کہ یہ ساری روشنی دیوار کی نہیں، یہ کس کی ہے؟ سورج کی۔ اگر سورج ہٹ گیا تو اس دیوار کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کے اندر چمک پیدا ہوگی، نہ وہ روشنی پیدا کر سکے گی۔ اسی طرح کوئی پتھر چمکتا ہو تو سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں انسان ایسی ہی دنیا کی ان فانی چیزوں سے دل لگا بیٹھا ہے جو عنقریب فنا ہونے والے ہیں۔ تمہیں دنیا میں جو کچھ بھی حسین چیز دکھ رہی ہے یہ قدرت خداوندی کا مظہر ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ساری چیزوں کی رونق ختم ہو جائے گی، تمہارا دل اٹھ جائے گا۔ تو کیوں تم اس قدر ان تمام چیزوں پر اپنے آپ کو فدا کر بیٹھے ہو کہ اس دنیا کی خاطر اپنے رب کو بھولنا پڑ جائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا لوگوں کو پسند نہ ہو۔ اور یہ بھی سنیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تم دیکھو گے میرے بعد میری امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے، یستنون بغیر سنتی و یہتدون بغیر ہدی، فرماتے ہیں میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو اپنا لیں گے، اور میری ہدایت جو بتایا ہوں میں، جو اصول بتایا ہوں اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کے اصول پر چلنے کو اپنا فخر سمجھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق جو خبریں دی وہ یہی ہے حالات، کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کتنے لوگوں میں سے ہیں؟ ہم میں سے آپ کاؤنٹ کر کے بتا دیں، کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں، لیکن کتنے ایسے نظر آتے ہیں ہم جن کو دیکھنے کے بعد یہ لگے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصولوں پر چل رہا ہے، دین اس کے اندر رچ بس چکا ہے۔ کون ہے ہم میں سے اس طرح سے؟ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے اصول ہیں یہ سب صرف مولانا لوگوں کے لیے ہے، یا جو دین میں چلا گیا غالب آ گیا اس کے لیے ہیں، باقی سب میرے عزیزو یہاں سب کو ایک طرح سے رکھا گیا ہے۔ اس دین میں سارے لوگوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا صرف علماء مبلغین کے لیے، عوام الناس کے لیے نہیں؟ عام آدمی غلط کر کے یہ کہتا ہے میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، میں تو عام آدمی ہوں، مولانا صاحب آپ ایسا کر رہے ہیں، تو کیا تم رسول پاک کی امتی نہیں ہو؟ تمہارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ تفریق، یہ جو فرق پیدا کر دیا ہے جماعتوں میں، عوام کثرت سے ہیں آج لیکن دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتی۔ میں نے غالباً اس سے قبل یہ بات کہی تھی، آزادی کے ناموں میں دو نام آپ سنتے ہوں گے، مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر، علی برادران ان کو کہا جاتا تھا۔ ان دونوں نے، مجھے ایک بڑے مفتی صاحب قبلہ ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ ناگپور میں ان لوگوں کا نزول ہوا، تھوڑی دیر کے لیے ٹرین سے اترے تھے، تھوڑی دیر کے لیے، تو انہوں نے تمام لوگوں سے کہا تھا دو چیزیں تم لازم کر لو آج کے دور میں، پھر بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا تم ہمیشہ اپنے سروں پر ٹوپی پہنو اور اپنے چہروں پر داڑھی سجا لو۔ کہا کیوں؟ یہ دو چیزوں سے کیا ہوگا؟ کہا بات یہی تو ہے، تم کروڑوں میں ہو دکھتے کہیں نہیں ہو، نظر کہیں نہیں آتے، اور کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی شناخت بنا رکھی ہے، وہ اگر چند 100 بھی ہوں تو پورے مجمع میں وہی نظر آتے ہیں۔ تم خود اپنے آپ سے پوچھو یہ سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی، ہمارا مرشد، ہمارا قائد بنایا، اس ہادی، اس مرشد، اس قائد کو چھوڑ کر ہم نے ہزاروں دوسرے طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت میں سے تم دیکھنا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے شرک نہ کر جائیں، بت پرستی کرنے لگ جائیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے لات، حبل، عزا، یہ جو مکہ والوں کے جو بت تھے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی پوجا ہونے لگ جائے گی، پھر سے تم دیکھو گے کہ ان کی پوجا ہونے لگ جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جبکہ آیت کریمہ میں یہ بات آئی تھی، میں نے جو ابھی خطبے کے بعد تلاوت کی، اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔
ام المومنین فرماتی ہیں اس آیت کے بعد تو میں یہ سمجھتی تھی کہ اب قیامت تک صرف دین اسلام ہی غالب رہے گا، لیکن حضور نے جب یہ فرمایا کہ پھر میری امت کے کچھ فرقے ایسے آئیں گے جو بت پرستی کریں گے، شرک کریں گے، تب میں نے یہ سمجھ لیا کہ کچھ لوگوں کے لیے گمراہی ہے۔ آج عرب اس طرف جا رہے ہیں میرے عزیزوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا عرب کے کچھ قبیلے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں مندروں کے لیے بھی آپ اجازتیں مل گئی ہیں؟ بت پرستی میں ہم نے کچھ ابا قبا جبے میں لوگوں کو دیکھا جو آرتی اتار رہے ہیں۔ آج تک اتنے 100 سالوں میں بہت ساری خرابیاں تو آئی ہوں گی، لیکن بت پرستی وہاں پر نہیں تھی۔ جزیرۃ العرب جس کو کہا گیا ہے، عرب شریف، یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پاک فرما دیا شرک سے، بت پرستی سے، تو یہ زمین آج تک بت پرستی کی طرف دوبارہ نہیں آئی، لیکن اب ہونے لگا۔ پچھلے سال ان لوگوں نے ایک بڑا ایونٹ جو گانے والوں کے لیے، اب یہ سب آرکیسٹرا وغیرہ ساری چیزیں کر رہے ہیں نا سعودی عرب میں، تو یہ سب چیزیں اب حلال ہو گئی ان کے نظر میں۔ سینما، تھیٹر سب انہوں نے اوپن کیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت بڑا فنکشن رکھا تھا جس میں مرد اور عورتیں، کون سے مرد اور کون سی عورتیں، کوئی نان مسلم تھوڑی نا، مسلمان عورتیں، مسلمان مرد اس میں شریک ہوئے، گانے بجانے ہوئے، لیکن پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں تصویریں تھیں وہ گنپتی کی بھی تھیں۔ غالباً یہ ہولی یا دیوالی کے تہوار پر انہوں نے منایا تھا، تو یہ اب عام سی بات ہو گئی ان کے لیے، عام سی بات ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے جا ملیں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ وہی دور ہے جس میں یہ مشرکین سے جا کر کے اب مل چکے ہیں، اب یہود و نصارہ کے یہ خاص دوست بن رہے ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہو رہے ہیں۔ عرب کے کچھ قبیلے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت عطا کیا ہے، بے پناہ ان کے لیے ذخائر کھول دیے رب تعالیٰ نے، ان کے ہاں پیٹرولیم کی مصنوعات سے لے کر سونا، تمام تر چیزیں زمین میں ان کے پاس خزانے نکل گئے، لیکن ان کی چربی اس قدر بڑھ گئی کہ یہ اسلام کو ہلکا سمجھنے لگے۔ کعبۃ اللہ اور مدینہ طیبہ کی حرمتیں ان کے نظر میں کم ہو گئیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ آخر الزمان میں ہم ہیں، زمانے آخری میں، جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ کچھ قبیلے مشرکوں سے جا ملیں گے، اور یہ مل چکے۔ آج ان کا تعلق، آج میں اگر بتاؤں، اسرائیل سے اتنا گہرا ہو گیا۔ جو اسرائیل قاتل ہے، ہزاروں نے لاکھوں فلسطینی ناحق قتل کا، مسلمانوں کا، یہ قاتل ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور انہوں نے بیت المقدس پر ناجائز قبضہ جمانے کی ہر ممکن کوشش کر لی ہے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی ایک بڑا وائرس ہے تو یہی ہے، جو ہر ایک کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ دنیا ان کو تسلیم کر چکی ہو، لیکن اندرونی طور پر سب کو معلوم ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ سب کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے اسرائیل کے ہی پرائم منسٹر نے علل اعلان یہ کہا تھا کہ پوری دنیا کی تقریباً جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ سب ہمارے پاس ہیں، جتنی بڑی بینکیں ہیں ان کے سب کے مرکز ان کے پاس ہیں، پوری دنیا کو۔ لیکن میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، اتنے سالوں میں تقریباً 100 سال ہونے کو آ گئے، اس نے اپنا ناپاک وجود جو وہاں پر قائم کیا ارض مقدس پر، اتنے سالوں میں مسلمان ملکوں میں، اور وہ بھی خاص طور پر عرب شریف سے، کوئی سفارتی تعلقات ان سے قائم نہیں کیے گئے تھے، کیونکہ یہ دشمن اسلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ہمیں بیان فرما دیا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، یہ مغضوب ہیں یعنی اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر، ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ عرب شریف میں آج تک اتنے سالوں تک کوئی تعلقات استوار نہیں کیے گئے، سفارتی تعلقات، حتیٰ کہ پورے عرب شریف کی فضائی حدود پر کوئی اسرائیلی طیارہ نہیں اڑ سکتا تھا، اور براہ راست کوئی ادھر سے ادھر چیزیں تجارتی نہیں ہو پاتی تھیں، کیونکہ ہم نے بائیکاٹ رکھا تھا، ہم مانتے ہی نہیں تھے اس کو کوئی ملک ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہوا ایک ملک، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ لیکن اب جا کر یہ ساری چیزیں
استوار ہونے لگیں. اب کے جو بادشاہوں نے تعلقات قائم کیے، حتیٰ کہ بہت ساری کمپنیاں سعودی عرب میں اسرائیل کو ٹینڈر کے طور پر دے دی گئی ہیں. ایئرپورٹ کی سیکورٹی کی کمپنیاں اسرائیل کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں. اگرچہ آپ ڈائریکٹ نہیں بتا پائیں، لیکن بالواسطہ انہی کے یہ ہاتھ میں، انہی کے زمام میں پورا عرب پہنچتا نظر آ رہا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اب سعودی کے فضائی حدود بھی کھول دیے گئے کہ اسرائیلی طیارے اڑ سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں. اور خفیہ خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ سفارتی تعلقات بھی قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اسرائیل سے عرب کوئی ڈائریکٹ آنا چاہے تو آ جائے، عرب سے کوئی ڈائریکٹ اسرائیل جانا چاہے تو جا سکے. جبکہ اسی سعودی عرب نے اپنے پڑوسی ملک قطر پر ایسی پابندی لگائی ہے کہ قطر کا ایک طیارہ سعودی عرب میں نہیں اتر سکتا، سعودی عرب کا ایک طیارہ قطر میں نہیں جا سکتا. براہ راست وہاں کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں. تجارتی تعلق، حتیٰ کہ دودھ پانی تک ایک دوسرے ملک پر انہوں نے بند رکھا ہے. سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مشرکین سے جا ملیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کا قتل کریں گے. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. اور یہ عالمی اخبار ہیں، آپ کے سامنے یہ سب چیزیں موجود ہیں. ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے، ایک حدیث پاک میں سنا کر رخصت ہو جاؤں، بات طویل نہ ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ حدیث ہے، ترمذی ابو داؤد کی، فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا. قریب قیامت کے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم ایسے فتنوں میں مبتلا ہوں گے، رات کے آخری پہر کی طرح سے ایسے ہم فتنوں میں مبتلا ہوں گے. فرمایا کہ صبح کے وقت آدمی مسلمان رہے گا اور شام میں کافر ہو جائے گا. شام میں مسلمان رہے گا، صبح تک کافر ہو جائے گا. یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث یوں ہے، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بغرض من الدنیا. رات کو ایک آدمی مسلمان سوئے گا، صبح کافر اٹھے گا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا. یہ بھی تمام چیزیں آئیں گی. تو جس کا دین کمزور ہوگا، ہلکا ہوگا، وہ یہ سب چیزیں آج کر جائے گا. سب چیزیں کرنے پر وہ ہر چیز کو تسلیم کرے گا. کچھ اور حدیثیں ہیں، ایک مرتبہ میں آپ کو سنا دوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اذا کانت امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاؤکم و امورکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنہا. جب تمہارے امیر جو تم پر حکومت کرتے ہیں وہ اچھوں میں سے ہوں، اور جب تمہارے مالدار سخی ہوں، اور تمہارے آپس کے معاملات مشورے سے طے پائیں، مشورہ جاہلوں کے نہیں، علم والوں کے مشورے سے طے پائیں، تو سمجھ لو کہ یہ زمین کا اوپر والا حصہ تمہارے لیے بہتر ہے نیچے والے حصے سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تمہارا جینا اس وقت خیر ہوگا. لیکن حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے، وَإِذَا كَانَتْ أُمْرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخْلَاؤُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَا. تو بطن الارض خیر لکم فبطن الارض خیر لکم من زہرها. تو پھر تم سمجھ لو جب تمہارے امیر برے لوگوں میں سے ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں، تمہارے آپس کے معاملات عورتوں سے سلجھائے جائیں، ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں، یا پھر یوں سمجھ لیں غلبہ نفس ہو، غلبہ شہوت ہو، اس اعتبار سے دینی معاملات اور طے ہو رہے ہوں، تو تمہارے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے. یعنی قبر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ ایک حدیث پاک ہے. دوسری اور ایک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بکم اذا فسق فتیاتکم وطغى نساؤکم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ کیسا ہوگا جب تمہارے گھر میں موجود عورتیں فاسق و فاجر ہو جائیں گی، بے حیا ہونے لگ جائیں گی، اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، تمہیں چھوڑ کر باہر نکل جائیں گی. یہ بات کیا آج پاکستان کی ان سڑکوں پر ہم نے نہیں دیکھا؟
جنہوں نے بینر لے کر کے نکل کر یہ اعلان کیا ہمارا جسم ہماری مرضی. یہ مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم، تمہارے ساتھ کیا حال ہوگا جب تمہاری گھر کی بچیاں آوارہ ہو جائیں، وہ طغى نساؤکم، جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہیں گی. اچھا، اس حدیث پاک میں یہ بھی دیکھیں، پوچھا گیا، صحابہ نے یہ پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا؟ تو جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم و اشد، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. ہاں ایسا تو ہوگا، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا وہ محسوس کریں آپ. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، کیا حالات ہوں گے تمہارے اس وقت جب تم کسی کو اچھائی کا حکم نہیں دو گے اور کسی کو برائی سے نہیں روکو گے، تو تمہارے لیے کیسی کیسی ہلاکتیں آئیں گی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، کسی بھی قوم کے ختم ہونے، ہلاک ہونے کے 3 درجے بتائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت خیر کا لقب ہے. یہ اگر آپ یہ چھوڑ چکے ہیں تو سمجھ لیں آپ یہ ہر ایک کا فریضہ ہے، اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، کسی کا خوف دل میں نہ رکھو. اب ایک زمانہ آئے گا جب قوم ڈھیلی پڑ جائے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہلاکت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اچھائی کے بارے میں تو سوچے گا میں برا نہیں ہونا چاہتا ہوں اپنے اچھائی کے، دوسرے جائے کہیں پر بھی. یہ ہلاکت کی پہلی سیڑھی ہے، یہ ہلاکت کا پہلا درجہ ہے. میں خود اچھا رہوں، باقی دوسرے کوئی کہیں جائیں، ہم کو اس سے کیا غرض؟ کیونکہ امت خیر اس لیے نہیں ہے کہ تم خود اچھے بن کر دوسروں کو ایسے ہی چھوڑ دو آوارہ. اب انہوں نے چھوڑ دیا پہلی چیز. دوسرا سنیں، دوسرا درجہ کیا ہے قوم کی ہلاکت کا؟ اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ یہ ہلاکت کا بیج ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود نیک راہ پر چلتے ہیں اور نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں. یہ دوسرا ہے، یعنی اب خود بھی اچھا نہیں بننا چاہ رہا ہے اور دوسرے کو بھی چلنے نہیں دے رہا ہے. مجھے نماز نہیں جانا ہے تو دوسرے کو کیوں جانے دو؟ معاذ اللہ رب العالمین. اگر یہ درجہ آیا ہے تو یہ قوم کی ہلاکت، یوں سمجھ لیں بیج ان لوگوں نے بویا تھا جو خود اچھے بن کر کے دوسروں کو اچھا بننے کی ترغیب ہی نہیں دے رہے تھے. اب دوسرا درجہ یہ آیا کہ خود بھی اچھے نہیں ہیں اور دوسروں کو اچھے بننے کے لیے دیا بھی نہیں جا رہا ہے. یہ دوسرا درجہ، یوں سمجھ لیں بیج کے پھل پودے اگ گئے. تیسرا درجہ کیا ہے جو آخری ہے قوم کی ہلاکت کا؟ فرمایا گیا کہ اس کے بعد تیسرا دور ایسا ہے کہ نیکی کو برا سمجھا جائے، حق کو باطل سمجھا جائے اور برائیوں کو حق سمجھا جائے. یعنی ختم ہی ہو گیا درجہ. یہ سمجھ لیں یہ عذاب الہی کا آخری درجہ ہے اس کا. تو اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیے ہو تو آج ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیج بو دیا ہے. ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے نا کہ میں کیا ذمہ دار ہوں سب کا. نہیں میرے عزیزوں، بولنا تمہارا کام ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام نے 950 سال تک انہوں نے جب قوم کو ہدایت کی طرف بلایا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنے لوگ سدھر رہے ہیں، کتنے لوگ صبر رہے ہیں. انہوں نے آخر میں یہی کہا وما علینا الا البلاغ، اور اجر کے بارے میں یہی کہتے تھے ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر، ہمارا معاوضہ رب العالمین کے پاس ہے. اور رہی بات تبلیغ کی تو ہم پر صرف پہنچانا فرض ہے، عمل کرنا ان کا کام ہے. تو پہنچانے کا کام کیوں بند کر دیا آج سب نے؟ دوسرے کو خیر کی دعوت دینا کیوں چھوڑ دیا؟ آج مخصوص چند لوگ ہیں، علماء کے لیے خاص کر دیا گیا، مبلغین کے لیے خاص کر لیا گیا ہے. میرے عزیزوں، واعظ کہنا، تقریر کرنا اگرچہ یہ عالم کی شان ہے، لیکن تم اپنے باتوں میں بھی تو بہت ساری چیزوں کی اصلاح کر سکتے ہو. یہ کام کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اجتماعی طور پر آج اس سے ہم غافل ہیں. گویا کہ ہلاکت کے 3 درجوں میں سے پہلے درجے پر آج قوم آ چکی اور بیج بو لیا آپ نے. اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو خود بھی برے ہوں گے اور دوسروں کو برائی پر چلنے کی ترغیب دیں گے اور کبھی اچھائی کی طرف ان کو جانے نہیں دیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے
جو برائیوں کو نیکی سمجھ لیا کریں گے اور نیکی کو گناہ سمجھ لیں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین وہ دور سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ جب لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ اذان دینا گناہ ہے، جب لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ مسجد میں جانا یہ ناپاک لوگوں کا کام ہے، معاذ اللہ رب العالمین گنہگاروں کا کام ہے، جب یہ پورا الٹ جائے گا نظام تو سمجھ لیں وہ آخری درجے پر ہیں وہ لوگ۔ یہ حدیث کریمہ جو میں نے سنایا، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں اس وقت جو ارشاد فرمائی، اور ایک اسی میں حدیث پاک میں ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ ان باتوں کے عالم تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ایسے حالات ہوں تو کیا کیا جائے، تو فرمایا علیکم بالجماعت والامام، فرمایا کہ تم بڑی جماعت اور امام کے ساتھ رہو، اگر چھوڑ کر کے تم الگ رہو گے تو پھر تم تفرقہ کی وجہ سے تنہا جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ وہ دور ہے جب ہمارا اکٹھا ہونا، متحد ہونا، علماء صالحین، علماء اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہونا ہر ایک کے لیے آج ضروری ہے، ورنہ تم تنہا رہو گے تو آج حالات ایسے ہیں کہ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ کر کے شیطان ہلاک کر دے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور کچھ حدیثیں ہیں، بہرحال میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے قریب جو زمانہ آئے گا اس میں سے ہر فتنہ ایسا آئے گا کہ اس کے بعد ایک فتنہ آئے گا تو مسلمان یہ کہے گا، پہلے والے فتنے کو بھول جائے گا اور دوسرے کے بارے میں کہے گا یہ اصل فتنہ ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر دوسرا فتنہ گزر جائے گا، پھر تیسرا فتنہ آئے گا، تب وہ کہے گا کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ اور سخت ہو گیا ہے۔ یہ وہ دور ہے، آپ دیکھیں ایک کے بعد دیگرے ہم پر جو بلائیں آ رہی ہیں، ہم پہلی چیز کو بھول جا رہے ہیں اور دوسری چیز کی طرف ہم پھر اب اس کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ فتنہ آزمائش کو کہا جاتا ہے، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ آج جو ہم لوگ آزمائے جا رہے ہیں بیماریوں سے، اس کی جگہ جگہ چرچے، لیکن اس سے پہلے تھوڑے دن پہلے میں سمجھتا ہوں 2 مہینے گزرے ہوں گے جس فتنے کا کثرت سے تذکرہ کہیں کسی سے سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ جہاں کھولو، واٹس ایپ کھولو، کسی کے سٹیٹس دیکھو، سب اسی فتنے۔ کیا ہمارے ہندوستانی ظالمانہ نظام کو لانے کی کوشش کر رہے تھے کچھ حکومت کے کارندے، کسی ایک قوم کو ٹارگٹ کر رہے تھے، یہ تمام باتیں چل رہی تھیں، وہ بھی ایک فتنہ تھا لیکن اس کو بلا دیا گیا۔ ہم بیماری کے فتنے میں اس طرح سے آج ملوث ہیں اور یہ کہتے ہیں اس سے بڑا تو یہ ہے۔ اب دیکھنا اس کے بعد قحط سالی کا دور آئے گا، جب بھوک مری ہوگی تب تم کہو گے وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ اور زیادہ ہے۔ سچ فرمائے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ باتیں اگر مسلمان کو ہی یاد نہ رہیں تو میرے عزیزوں اور کس کو یاد ہونا چاہیے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ساری باتیں بیان فرما دی ہیں۔ پھر انشاءاللہ العزیز دوسری بحث میں میں اور کچھ باتیں عرض کروں گا، آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ سب اس بات کی تیاری میں رہیں کہ اب ہر دن آنے والا آپ کے لیے ایک نئی کچھ مصیبت لے کر کے آئے گا، کچھ نیا فتنہ لے کر کے آئے گا اور نئی خبر آپ کو آئے گی۔ جب سو کر کے اٹھو گے تو ایک نئی بات سنو گے، آج کی شام ختم ہو رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے، کل کیا ہونے والا ہے آپ کو خبر نہیں ہے۔ بستر سے اٹھو گے تو ایک نئی خبر سنو گے۔ پھر انہی دنوں میں وہ دن بھی آ جائیں گے جب پورے لوگ چیخ پکار کر کے یہ کہیں گے کہ سورج مغرب سے نکل گیا، اب توبہ کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں وہ وقت آنے سے پہلے اگر سورج کا پچھم سے نکلنا ابھی دور بھی ہو، اس سے پہلے اور کچھ علامتیں آنی بھی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے فتنوں کی خبر آپ نے سنی، افسوس ظاہر کیا، سوچا کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اب کل کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں، سوئے لیکن صبح آنکھ کھل ہی نہ سکی اور ہم ہی یہاں سے رخصت ہو گئے۔ یوں سمجھ لو کہ انہی فتنوں میں ہمارا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ تو ہمارے پاس وقت کم بچا ہے، آپس کے تمام رقابتوں کو ختم کریں، ایک دوسرے کے لیے محاذ چھیڑنے کا وقت نہیں ہے، آپس میں مومنین کے لیے تلواریں اٹھانے کا وقت نہیں ہے، ایک دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے کا وقت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آج کثرت سے ان تمام معاملات پر
سب سرگرم ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے بچوں کو، جوانوں کو، اہل علم حضرات کو کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کی رقابتوں اور رنجشوں کو عروج پر لے آئیں۔ انسانی فطرت ہے اس طرح کی، ہر زمانے میں ایک دوسرے کی رقابت اس طرح سے رہی ہے، چپکلشیں رہی ہیں، حسد ہوتا رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں ہم آخر الزمان میں ہیں، بہت بڑے بڑے فتنے سر اٹھا کر ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپس کے ان تمام معاملات میں الجھ کر کے رہیں تو دشمن تو دور کی بات ہے، چھوٹی سی ٹڈیاں بھی تمہیں ہلاک کر کے ختم کر دیں گی، چونٹیاں ہمیں کھا جائیں گی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت قوم مسلم امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو متحد و متفق فرمائے، ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ الفتیں محبتیں قائم فرمائے۔